آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ مشہد کا ایک جج تھا اور اس کے خواب میں بی بی تشریف لائی اور کہا کہ کل فلانیہ جو مجرم ہے اس کا یہ نام ہے، اس کی فائل کا نمبر یہ ہے، اس کو آزاد ہونا چاہیے۔ اٹھتا ہے، جا کر دیکھتا ہے، وہ فائل ڈھونڈتا ہے، دیکھتا کیا دیکھتا ہے، اس کو تو پھانسی کی سزا ہوئی ہے اور ہائی کورٹ نے بھی اس کے لیے حکم جاری کیا ہوا ہے۔ اس کو بلاتا ہے مجرم کو، اس سے پوچھتا ہے، وہ اقرار جرم کرتا ہے، 2 بندوں کو اس نے قتل کیا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اقرار جرم ہے، آرڈر بھی آیا ہوا ہے، پھر بی بی مجھ سے کیوں فرمایا کہ اس کو آزاد کرو؟ اس سے پوچھتا ہے ماجرا کیا ہوا جو تم نے قتل کیا؟ تو وہ بتانا شروع کر دے رہا ہے کہ ہم 3 دوست تھے، ہم اباش ٹائپ کے، ہم ایک جا رہے تھے کہیں پر تو ہم نے دیکھا جگہ خلوت ہے، خالی ہے، ایک لڑکی آ رہی ہے، ہم نے اس کو گھیر لیا، ہم نے بولا کہ موقع ہے گناہ کرنے کا، زبردستی اس نے بڑی چیخ و پکار کی، اس نے بہت کچھ کہا کہ مجھے چھوڑ دو، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے اچھا موقع نہیں ملنے والا۔ پھر اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو میں سید زادی ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ کہا جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میں اس لڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنے ان دوستوں سے کہا کہ دیکھو اب نہیں ہو سکتا یہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کریں گے اور یہ پھر موقع نہیں آئے گا۔ کہا کہ اگر کرو گے تو میری لاش پہ سے گزر کے جاؤ گے۔ کہا بس آپس میں ہماری درگیری ہو گئی اور میں نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور پھر میں اس سید زادی کو اس کے گھر چھوڑ کر آیا اور اپنے آپ کو میں نے پولیس کے حوالے کر دیا اور رو رہا ہے۔ اس نے یہ ماجرا سنا، سب لکھا اور جا کر بڑے جج کو، بڑے قاضی کو جا کر بتایا اور اسی دن اس کو آزاد کر دیا۔ عزیزان ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھیں عظمت سیدہ، جو ان کی ذریت، ان کی اولاد کو بھی اگر ذرا سا آرام دیتا ہے، بی بی اس کو اس دنیا میں بھی نجات دیتی ہے، بی بی اسے آخرت میں بھی نجات دی۔ ہم کم ہیں، ہماری کوتاہیاں ہم سمجھ نہیں پائے، لیکن ہم آج دیکھیں معاشرہ کہاں چلا گیا ہے۔ آج انسان باہر بہت اچھا ہے لیکن انسان اپنے گھروں میں اچھا نہیں۔ بہرحال اگر ہم سب سید نہیں بھی ہیں تو ہماری گھر میں ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری زوجہ کنیز فاطمہ تو ہے۔ آج ہمارا ان سے رویہ کیسا ہے، آج ہمارا اخلاق ان کے ساتھ کیسا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان صرف یہی ایک چیز سوچ لے کہ وہ کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہا ہے، اللہ اکبر، انسان بدل سکتا ہے، معاشرہ بدل سکتا ہے، ماحول بدل سکتا ہے سب۔ اور وہ خاتون، آج کی بہن، آج کی بیٹی، آج کی یہ جوان بچیاں اگر یہ سمجھ لیں کہ وہ کنیز زہرا سلام اللہ علیہ تو کبھی گناہ نہیں کرے گی، کبھی خلوت میں نام محرم سے گفتگو نہیں کرے گی، کبھی اپنے حجاب کو خراب نہیں ہونے دیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ دیکھ رہی ہیں۔ روز قیامت میں کس طرح ان کے سامنے حاضر ہوں گے اگر ہم نے یہ چیزوں کو انجام نہیں دیا۔ شرمندگی اپنی طرف ہے۔ عزیزان محترم، ایک اہل سنت کا عالم دین کہتا ہے کہ بیوی کی شان یہ ہے کہ گو کہ وہ بیٹی ہے رسول کی، مگر رسالت میں رسول کی ماں کی طرح، یعنی اس رسالت کو رسول خدا کے بعد اس طرح کنٹینیو کیا کہ اسے رکنے نہیں دیا، اپنا پورا گھر قربان کر دیا رسالت کے لیے۔ عزیزان محترم، آج ہم سے بھی یہی سوال ہے کہ آج جب ہم اس گھرانے کی بات کرتے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ کا نزول ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں رسول خدا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، آج ہمارا گھر اس گھر سے کیا لے رہا ہے کہ آج ہم اپنی بچیوں کی پرورش بیوی کی سیرت پہ کر رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے گھروں کی شادیاں
بیوی کی سیرت کے مطابق ہیں یا نہیں صرف ایک حدیث کے ساتھ پڑھ لی جاتی ہے اور اس کے بعد سب کچھ اور ہوتا ہے؟ تو پھر کس طرح ان کے سامنے حاضر ہوں گے؟ پھر کس طرح ہمارے گھروں میں اس بیوی کے آخری فرزند کی قربانی دینے کے لیے یہ اولادیں پیدا ہوں گی؟ کیسے ہوگا؟ جیسا بذر ڈالا جاتا ہے، جیسا بیج ڈالا جاتا ہے، درخت ویسا ہی نکلتا ہے۔ اگر زندگی کی شروعات حرام سے ہے تو آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ بچے کھڑے ہو کر مستحبات ادا کریں گے؟ اللہ نہیں۔ بہت بڑے عالم دین ہے آیت اللہ شالچی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ان کو، میں نے دیکھا کہ قصر ہے، بڑا محل ہے عالم برزخ میں، بڑا جاہ و جلال ہے، حشم خشم لوگ کام کرنے والے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کیا خدا نے آپ کو یہ سب کچھ عطا کیا، مگر میں نے دیکھا کہ اس محل میں چند ایسے شمعیں لگی ہوئی ہیں کہ جو خاموش ہیں، یعنی بجھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو چراغ ہیں، یہ چراغ اگر روشن ہوتے تو یہ بڑا خوبصورت لگتے، ان کو کیوں نہیں روشن کر رہے؟ کہا کہ یہ چراغ اس عالم میں روشن کرنے تھے۔ کہا کیا؟ کہا کبھی کبھی میں مستحبات اور نوافل چھوڑ دیتا تھا، یہ وہ چراغ ہیں جو اسی عالم میں روشن کرتا تو آج جل رہے ہوتے، اور ہم واجبات ادا نہیں کر پا رہے، مستحبات کہاں لگے؟ آیت اللہ شالچی فرماتے ہیں کہ میں رات کم المقدسہ میں باہر نکلا، گرمیوں کی راتیں تھیں، حرم کا دروازہ بند تھا، باہر میں نے دیکھا دروازے پر آیت اللہ جواد ملکی تبریزی ٹہل رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھا انہوں نے، فجر سے ابھی تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا، مجھ سے پوچھا کہ کب بیدار ہوتے ہو فجر کی نماز سے پہلے؟ کہا آدھا گھنٹہ۔ کہا آدھا گھنٹہ کم ہے، گرمیوں میں تمہیں 2 گھنٹے پہلے اٹھنا چاہیے، بہرحال عالم دین تھے۔ کہا سردیوں میں 4 گھنٹے پہلے اٹھو۔ کہا آغا والدین منع کرتے ہیں کہ اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو ضعف بدن پیدا ہو جائے۔ کہا وہ جو مقامات ہیں ان کے لیے زحمت کرنی پڑتی ہے۔ گو کہ ہم شاید اس طرح چیزوں کو انجام نہ دیں، لیکن تھوڑی دیر پہلے تو اٹھ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے سحر میں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں سجدے میں، وہ پورا دن سجدے میں پڑے رہیں حاصل نہیں ہوتی۔ ہر ایک وقت کی ایک اپنی کیفیت ہے، ہر ایک چیز اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔